نے وعدہ لیا قوم بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو گے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا، پھر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ پھر گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ بنیادی اخلاقی مذہبی اصول ہیں جو قرآن نے دیے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تُسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا ان سے کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے باہر نکالو گے۔ ثم اقررتم، پھر اقرار کیا تم نے، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم ناحق خون نہیں بہاؤ گے، کسی کو اس کے گھر سے باہر نہیں نکالو گے۔ اس عہد کے بعد ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور پھر تم نے ایک گروہ کو اس کے گھر سے باہر بھی نکالا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم گناہ اور نافرمانی میں بھی آگے بڑھے ہوئے رہے۔ وَإِنْ يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ تو فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس اس طرح کے عذاب نازل ہوئے ہیں اس لیے کہ تمہیں کچھ چیزوں سے منع کیا تھا اور تم نے ان کو اختیار کیا، اور تم ایمان لانے والے نہیں ہو، لیکن تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔ جیسے ہمارے ہاں بھی اب یہ روش قائم ہو گئی ہے کہ دین کے کچھ حصوں کا تو ہم بڑی پابندی سے اہتمام کرتے ہیں، نماز کا، روزے کا، لیکن اسی دین کو کاروبار میں جا کے ہم رونق دیتے ہیں۔ کاروباری زندگی میں بھی اسلام انہی احتیاطوں کا حکم دیتا ہے جن احتیاطوں کا حکم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں دیتا ہے۔ ناجائز منافع خوری، سود اور اس طرح کے معاملات میں اب ہم قومی سطح پہ احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ کا کفر کرتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا، تو یہ جزا ہے، بدلہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی دنیاوی زندگی ہی رسوائی والی ہے، ان کی دنیا کی جو زندگی ہے وہ بھی رسوا کن ہے، پریشان کن ہے۔ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن بھی وہ عذاب کی طرف اور شدید عذاب کی طرف لوٹیں گے۔ کون لوگ؟ جو کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہیں
اور کچھ کا کفر کر دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو فرمایا ان کے ان اعمال کا صلہ انہیں دنیا میں رسوائی مل رہی ہے اور آخرت کے دن بھی ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، جنہوں نے دنیا کو فوقیت دے دی ہے، دنیا کی زندگی کو بڑا درجہ دے دیا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھول گئے ہیں۔ وَلَا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو یاد رکھیں کہ ان کے اوپر سے بالکل عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ہمارے ہاں جو یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ عرصہ جہنم میں رکھا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم پہ رحم آ جائے گا تو ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور ہم چاہے جتنے بھی گناہ گار ہوں تو ہم چونکہ اللہ کی لاڈلی مخلوق ہیں، اللہ کی محبوب مخلوق ہیں، اس لیے ہم سے عذاب نازل ہم پہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے میں بھی فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کیا فلاں اللہ سے کوئی وعدہ لے کے آئے ہیں، اللہ سے کوئی رسید لکھوا کے لائے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے، کچھ پر عمل کرتے ہیں کچھ پر عمل نہیں کرتے، تو ان کے اوپر بھی ایسا عذاب ہوگا کہ وہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان پر سے عذاب کبھی بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو ہم نے ان کے بعد میں بھی جو رسول آئے ان میں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی نشانیاں دی اور ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، فرمایا کہ اس کے بعد بھی تمہارے پاس پیغمبر آئے اور وہی چیز لے کر آئے جس کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے، اور کچھ لوگوں نے اپنے نفس کی خواہش کے تابع اور تکبر میں آ کر کچھ نے تو نبیوں کو جھٹلا دیا اور کچھ نے ان نبیوں کو قتل کر دیا، کچھ نے ان نبیوں کو صرف اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے تکبر کو قائم کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں بھی آج کل چونکہ انبیاء کا سلسلہ تو رک گیا ہے، تو مساجد کے اندر جو امام ہیں وہی نبیوں کے علم کی ترجمانی کرتے ہیں، انبیاء کے عمل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ رویے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ کمی والا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ امام اگر کوئی سچ کہہ دے، کوئی مسئلہ بیان کر دے تو سب کی تکبر والی حس بیدار ہوتی ہے، اپنے نفس کی چاہ اور جلالت والی حس بیدار ہوتی ہے، اور ناراضگی اور غصے اور اماموں کو تذلیل کرنے والے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس امام کے